بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ نفس پرستی کا عبرتناک انجام۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے یہ آپ کے لیے بنائی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ نفس پرستی کا عبرتناک کیا انجام ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ جب اردشیر نامی بادشاہ نے اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا، مضبوط کر لیا، تو چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے اس کے تابع رہنے کا قرار کر لیا، اس کے مطیع ہونے کا۔ اب اس کی نظر سلطنت سرجانیہ پر تھی۔ یہ بڑا ملک تھا، چنانچہ اردشیر نے اس پر چڑھائی کر دی، حملہ کر دیا۔ وہاں کا بادشاہ ایک بڑے شہر میں قلعہ بند تھا۔ اردشیر نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن کافی عرصہ گزرنے کے باوجود شہر فتح نہ ہو سکا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی قلعہ کی دیوار پر چڑھی تو اس کی نظر اردشیر پر پڑی۔ اس کی مردانہ وجاہت و خوبصورتی دیکھ کر شہزادی نفسانی خواہش میں مبتلا ہو گئی اور ایک تیر پر یہ عبارت لکھ کر تیر اس کی جانب پھینک دیا: اے حسین و جمیل بادشاہ، اگر تو مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرے تو میں تجھے ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گی کہ تھوڑی سی مشقت سے یہ شاید فتح کر لو گے۔ بادشاہ نے شہزادی کا تحریر پڑھ کر یہ جواب بھیجا: اگر ایسا ہو جائے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تجھ سے شادی کر لوں گا۔ چنانچہ شہزادی نے فوراً خفیہ راستے کا پتہ لکھ کر تیر بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہونے والی اس بے مروت شہزادی کے بتائے ہوئے راستے سے اردشیر نے بہت جلد شہر فتح کر لیا۔ بہت سارے سپاہی ہلاک ہو گئے اور شہزادی کا باپ شہر کا بادشاہ بھی قتل کر دیا گیا۔ حسب وعدہ اردشیر نے شہزادی سے شادی کر لی۔ شہزادی کو نہ تو اپنے باپ کی ہلاکت کا غم تھا اور نہ ہی اپنے ملک کی بربادی کی کوئی پرواہ، بس اپنی نفسانی خواہش کے مطابق ہونے والی شادی پر وہ بے حد خوش تھی۔ دن گزرتے گئے، اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک رات جب وہ بستر پر لیٹی تو کافی دیر تک نیند نہ آئی، بے چینی سے بار بار کروٹیں بدلتی۔ اردشیر نے اس کی یہ حالت دیکھ کر پوچھا: کیا بات ہے جو تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ شہزادی نے کہا: میرے بستر پر کوئی چیز ہے جس نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ اردشیر نے جب بستر دیکھا تو چند دھاگے ایک جگہ جمع تھے، ان کی وجہ سے شہزادی کا انتہائی نرم و نازک جسم بے چین ہو رہا تھا۔ اردشیر کو اس کے جسم کی نرمی و نزاکت پر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا: تمہارا باپ تمہیں کون سی غذا کھلاتا تھا جس کی وجہ سے تمہارا جسم اتنا نرم و نازک ہے؟ شہزادی نے کہا: میری غذا میں مکھن، ہڈیوں کا گودا، شہد اور مغز شامل تھا۔ اردشیر نے کہا: تیرے باپ کی طرح آسائش و آرام تجھے کسی نے نہ دیا ہوگا، تو نے اس کے احسان اور قرابت کا اتنا برا بدلہ دیا کہ اسے قتل کروا ڈالا۔ جب تو اپنے شفیق باپ کے ساتھ بھلائی نہ کر سکی تو میں بھی اپنے آپ کو تجھ سے محفوظ نہیں سمجھتا۔ پھر اردشیر نے حکم دیا کہ اس کے بالوں کو طاقتور گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور چند ہی لمحوں میں اس نفس پرست شہزادی کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ عز و جل ہمیں نفسانی خواہشوں کی تباہ کاریوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نفسانی خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، معززین کو ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھے میں ڈال دیتی ہیں، عزت و دولت، شان و شوکت سب خاک میں مل جاتی ہے۔
نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والوں کو اگر دنیا میں چند روز عیش و عشرت بھی مل جائے تب بھی قلبی سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ سمجھدار وہی ہے جو دائمی فائدے کا طلبگار ہو۔ چند لمحوں کی لذت کی خاطر ہمیشہ کے سکون و سرور کو چھوڑ دینا اول درجے کی نادانی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، نفسانی خواہشات سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔